اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ نبوت کے کاموں میں سے جو سب سے اہم کام تھا وہ تھا تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو، اور نفس کیا ہے؟ نفس کو دو معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک نفس کو لیا جاتا ہے ظاہری جسمی صورت کے حوالے سے کہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ چلتا پھرتا جسم ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے۔ عضو تناسب کو بھی نفس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور صوفیہ جسے تزکیہ نفس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیا ہے۔ صوفیہ جس نفس کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے نفسوں کے پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، میں ہوں، تم میری جستجو کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ نفس ہے جس کی جہاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کی جہاد جہاد اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون سا نفس ہے؟ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا ہم دین اسلام کی بنیادی عناصر کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت مختلف نفوس کے نام لیتے ہیں، نفس الامارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، پھر نفس راضیہ، پھر نفس مرضیہ۔ قرآن مجید کی آیت سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس۔ یہاں پر لفظ نفس کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، بے شک تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس وقت رضا نفس مطمئنہ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن مجید میں ایک جگہ پھر رب العزت قسم اٹھاتا ہے نفس لوامہ کی۔ تو نفس لوامہ کیا ہے؟ تو یہ اقسام نفس ہے۔ اقسام نفس سے پہلے جب ہمیں نفس سمجھ آئے گا تو پھر ہم اقسام نفس کی طرف جائیں گے۔ اتنا بنیادی اور اہم ٹاپک جو دین اسلام قرآن مجید میں واضح اور بار بار جگہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی طرف ہمارا اور علماء کا کوئی توجہ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جب تک ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے ہمیں دین کی صحیح روشنی نہیں پہنچے گی۔ نفس الانسان کیا ہے؟ نفس جنات کیا ہے؟ نفس حیوانات کیا ہے؟ نفس شیاطین کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک باڈی کو نفس دیا ہے۔ اگر ہم موت کی بات کرتے ہیں تو ذرا غور کریں، اللہ رب العزت انسان کی موت کی بات نہیں کرتے، نفس کی موت کی بات کرتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زمین کا ایک نفس ہے، سورج کا ایک نفس ہے۔ نفس باطن میں ایک قوت ہے، ایک فطرت ہے، جس عناصر کے اوپر اللہ رب العزت نے کسی کو خلق کیا، اس کی ظاہری شکل جو نظر آتی ہے اور اس کی جو باطنی شکل ہوگی، اس کی اثرات جو اس کے اندر موجود ہوں گے، اسے نفس کہیں گے۔ سادے لفظوں میں یہ کہتے ہیں۔ ہم اسی لیے اس ظاہری جسم کو نفس کہتے ہیں، کیونکہ یہ جن عناصر سے بنا ہے ان عناصر کا یہ میٹیریل فارم ہے، اور اس کے اندر اس کی سافٹ فارم ہے۔
مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر دیکھتے ہیں تو کمپیوٹر ظاہری طور پر پڑے ہوئے کمپیوٹر کو ہم مانیٹر کو اور سی پی یو کو اور کی بورڈ کو اور ماؤس کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری شکل میں کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے۔ میں یہ کہوں اور پوچھوں آپ سے، کیا اصل کمپیوٹر وہ ظاہری باڈی ہے کہ اس کے اندر چلنے والا سافٹ ویئر ہے؟ سبحان اللہ اس کے اندر چلنے والا سافٹ ویئر ہے۔ بالکل اسی طرح آپ موبائل فون کی مثال لے لیں، اگر کوئی موبائل فون پڑا ہوگا تو بندہ کہے گا جی یہ موبائل فون ہے، کیونکہ اس کی شکل و صورت موبائل فون کی طرح ہوگی۔ کیا موبائل فون وہ ہے جو نظر آتا ہے، یا اس کے اندر چلنے والی وہ مشینری، وہ چلنے والا سافٹ ویئر جو مٹیریل نہیں ہے، نان مٹیریل ہے، کیا وہ موبائل ہے؟ جب کوئی موبائل خراب ہوتا ہے تو موبائل کے خراب ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ موبائل ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے اندر کا وہ سافٹ ویئر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر وائرس آ جاتا ہے۔ تو شکلی طور پہ تو موبائل بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ اس کی پن خراب ہوتی ہے، نہ اس کی سکرین ٹوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے جناب آپ کا موبائل کیوں خراب ہوا، تو آپ کہیں گے اس کا سافٹ ویئر خراب ہو گیا۔ سافٹ ویئر جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن سافٹ ویئر ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ پورا موبائل چل رہا۔ اور آسان مثال دے دوں آپ کو، یہ بلب ہے، بلب شیشے اور اندر کی تاروں کے ساتھ مشترک خاکہ ہے۔ جو کوئی بھی بلب سے بنی ہوئی کسی خلقت کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ بلب ہے، لیکن اگر وہ بلب اندر سے فیوز ہو گیا ہے تو اس کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم فلاپ ہو گیا ہے۔ بلب شکلی طور پہ تو خراب نہیں ہوا، شکلی طور پہ تو وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو سسٹم تھا وہ سسٹم خراب ہو گیا ہے، تو بلب خراب ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اس کا جسم خالی ہو جاتا ہے، تو جسم انسان تو خراب نہیں ہوتا اس وقت، اس کی آنکھ ٹھیک ہوتی ہے، کان ٹھیک ہوتے ہیں، منہ ٹھیک ہوتا ہے، دل ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مرنے کے بعد اس کا دل ٹرانسفارم ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کو لگ سکتا ہے، آنکھیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، گردے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب دستار عیدی صاحب فوت ہونے سے پہلے اپنے پورے وجود کی جو حصے انہوں نے کہا کارآمد ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں، تو وہ سارے چیزیں تو دنیا میں زندہ ہیں، تو پھر میں کیا کہوں کہ عبدالستار عیدی صاحب زندہ ہیں؟ نہیں، ان کے اندر ایک سسٹم موجود تھا جس کو موت آئی، سبحان اللہ اس سسٹم کو نفس کہتے ہیں۔ انسان کے اندر موجود سافٹ ویئر کو نفس کہتے ہیں، یہ سافٹ ویئر ہی انسان کا نفس ہے۔ جس بندے نے اپنے سافٹ ویئر کو خود یہ سافٹ ویئر کو بہتر کرنا انسان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے دے دیا ہے۔ جس نے اپنے سافٹ ویئر کو، اپنے باطن کو جتنا بہتر کر لیا وہ اتنا بہتر انسان بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہم اپنے اندر کو بہتر نہیں کر سکے، یاد رکھیے گا ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اگر میں پشاوری ٹوپی پہن لوں، پشاوری لباس پہن لوں، پشاوری کھیڑی پہن لوں، پورے کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک پشاوری لباس پہنوں، تو دور سے مجھے کوئی آتا ہوا دیکھے گا تو وہ شاید مجھے سمجھے کہ میں پختون ہوں، اور مجھ سے وہ پشتو میں بات کرے، اور میں بالکل پشتو سے خالی ہوں۔ بتائیں مجھے پشتو کپڑے پہننے سے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ بالکل اسی طرح پگڑی پہن لینے سے، جبہ پہن لینے سے، سفید لباس پہن لینے سے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینے سے انسان صوفی نہیں بن سکتا۔ یہ لباس صوفی ضرور ہے جب آپ کا نفس صوفی بن جائے گا۔
آپ کا اندر والا سافٹ ویئر جب وہ چینج ہو کے صوفی بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جنگ کر رہے تھے اور جنگ جیتی اور فارغ ہوئے اور فرمایا آؤ، اصحابہ رسول سے فرمایا آؤ مدینے کو چلے، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا. وہ نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ تک یہ ہدایت نہیں پائے گا. ہم اسے ہدایت کب دے سکتے ہیں؟ جب پہلے ہم نفس کو جانیں گے کہ نفس ہے کیا. اور پھر یہ صرف دنیا کا رید رواج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کیا کہ یوم تمہارے نامہ اعمال جو برے اعمال ہوں گے وہ تمہارے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور تمہارے اچھے اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے. یہ دائیں اور بائیں کا کنسپٹ تو خدا نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ کیوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بائیں کروٹ مت سو؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کی بائیں آنکھ اور دائیں آنکھ ایک جیسی کیوں نہیں؟ سر کے دائیں بال اور بائیں بال ایک جیسے کیوں نہیں؟ بایاں بازو اور دایاں بازو ایک جیسا کیوں نہیں؟ دائیں ٹانگ اور بائیں ٹانگ ایک جیسی کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے اس وجود کے اندر دو چیزوں کو جمع فرمایا ہے، ایک نفس ہے اور دوسری روح ہے. سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہمارا بایاں ناک کی سیٹ سے ہمارا بایاں جانب ہمارے نفس کے قابو میں ہے، اور اسی طرح ہماری ناک سے لے کر ہمارا دایاں جانب سارا روح کے قابو میں ہے. ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت کو بین ہو رکھا ہے، ایک طرف نفس اور ایک طرف روح، اور انسان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اسے پاک کرے، اسے آہستہ آہستہ نیکی، پاکیزگی، طہارت کی طرف لے کر جائے. جی ہمارے بائیں جانب رہنے والا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں نے ایک بوڑھے شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، بڑے غور سے دیکھ میری طرح تھی. تو میں نے اسے پوچھا کیا تم عبداللہ ابن مسعود ہو؟ تو اس نے کہا میں نفس عبداللہ ابن مسعود ہوں. آپ نے بڑے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نفس عبداللہ ابن مسعود ہو؟ تو تم تو بڑے کمزور ہو اور میں بڑا طاقتور ہوں. تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیا تو میں کمزور ہوتا گیا، مجھے کھانے کو نہیں دیا گیا، مجھے سونے نہیں دیا گیا، میں آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا اور تیرا باطن میں نورانیت بڑھتی چلی گئی. آج میں ضعیف ہو گیا ہوں. اب حدیث پاک سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا. اس کو پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ اس کی پہچان خدا کی پہچان ہے. جس نے اسے جانا اس نے اللہ کو جانا، جو اسے نہیں جان سکا وہ اللہ کو نہیں جان سکا. اب آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید میں فرمایا قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا. فلاح ہدایت تزکیہ کے ساتھ منسوب کر دی. اللہ رب العزت ہمیں نفس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.